الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں اور سبق میں قرآن کریم اور تجوید کے حوالے سے مختصراً گفتگو کی تھی میں نے، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ فضائل بیان کیے تھے، اور تجوید اور اس میں غلطیوں کے حوالے سے بھی مختصر سی بات کی تھی. آج اس پر تھوڑی سی تفصیلی بات کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، اس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا. یعنی یہ حافظ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، یعنی وہ حافظ قرآن جن کا قرآن پکا ہو. ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو موسمی حافظ ہوتے ہیں، جن کا قرآن بس اللہ معاف فرمائے نام کے حافظ ہوتے ہیں لیکن حفظ نہیں ہوتا اور وہ بھولتے چلے جا رہے ہیں. یہ بڑی ناقدری والی بات ہے، بہت ناقدری والی بات ہے، بلکہ اس سے ڈرنا چاہیے. احادیث میں بڑی وعید آئی ہے، قرآن یاد کرنے کے بعد اس کو بھول جانا، اس کی بڑی وعید آئی ہے اور بڑی ناقدری والی بات ہے. اللہ رب العزت نے ایک دل میں قرآن کو نازل فرما دیا، قرآن کو محفوظ فرما دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خلاصہ یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس قرآن کو دل میں نازل کیا، اس بچے کے دل میں محفوظ کیا، دل ریزہ ریزہ نہیں ہوا. اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت لیکن ہماری ناقدری کی وجہ سے ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ قرآن یعنی کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. ایسے نہیں ریل گاڑی نہیں چلانی، تیز گام نہیں چلانا، ہوائی جٹ یعنی یہ جٹ طیارہ نہیں چلانا ہے. قرآن کریم میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. لہذا تیرا مقام اسی آخری آیت پر ہوگا جسے تو پڑھے گا. اچھا، میں نے اس کے دوران کافی گفتگو کی نا، تو اس حدیث کو دوبارہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. لہذا تیرا مقام اسی آخری آیت پر ہوگا جسے تو پڑھے گا. اس لیے اور پھر ایک اور فضیلت احادیث میں آتی ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ رب العزت قیامت کے دن سونے کا تاج پہنائیں گے. سونے کا تاج کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس حافظ کے لیے جس کا قرآن پکا ہوگا. تو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت میں بتا رہا تھا کہ تجوید کی کچھ غلطیاں، یہ تو فضائل کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، تو تجوید کے حوالے سے کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے گناہ بھی ملتا ہے، اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے. نماز پڑھو تو نماز الگ خراب ہو جاتی ہے. تو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے وقت بعض اوقات ایسی غلطی ہو جاتی ہے یا ہم کر دیا کرتے ہیں جس سے معنی بدل جاتے ہیں کہ جنت کا ذکر تھا جہنم میں ڈال دیا، جہنم میں ذکر کر رہے ہیں تو جنت میں جو ہے نا وہ داخل کروا رہے ہیں ہم. نہیں، اس طرح کی کچھ غلطیاں ہیں یعنی جس سے معنی بدل جاتے ہیں، یا قرآن حکیم کو پڑھنے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے وقت
کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سے بعض اوقات ایسی غلطی ہو جاتی ہے یا ہم ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ جس سے معنی بدل جاتے ہیں، یا قرآن حکیم کو پڑھنے کی جو خوبصورتی ہے، اس کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تجوید کی اصطلاح میں اس غلطی کو لحن کہتے ہیں۔ لحن، لام ہا نون، لحن کہتے ہیں۔ اور پھر یہ دو قسموں کا ہے، لحن جلی، لحن خفی، یعنی ایک بڑی غلطی، ایک چھوٹی غلطی۔ جو بڑی غلطی ہوتی ہے اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے اس کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ تو میں ابھی اس وقت آپ کے سامنے لحن جلی کی کچھ صورتیں بیان کروں گا۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک حرف کے بدلے دوسرا حرف پڑھ دینا، ٹھیک ہے، یعنی قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا، سین کی جگہ سا پڑھ دیا، یعنی ایک حرف کے بدلے دوسرا حرف پڑھ دیا۔ جیسے قل کہہ دیجئے کی جگہ کل کھا لیجئے، قلب کی جگہ یعنی دل کی جگہ قلب یعنی کتا بول دیا، کتے کا لفظ استعمال کر لیا۔ تو اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ لحن جلی میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات میں نے بتائی۔ دوسری چیز، حرف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، جیسے مثال کے طور پر خلقنا، ہم نے پیدا کیا، اب اس کی جگہ خلقنا پڑھ دیا، یعنی ان سب عورتوں نے پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، لیکن یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ خلقنا۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ خلقنا، یعنی ان عورتوں نے پیدا کیا۔ قال، اس ایک آدمی نے کہا یا اس ایک نے کہا کی جگہ قالا کر دیا، یعنی ان دو آدمیوں نے کہا۔ یہ بھی ایک فحش غلطی ہے، یہ بڑی غلطیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن کر دینا۔ ایک لفظ ساکن تھا، اس پہ حرکت پڑ دی، ایک لفظ ایک حرکت والا تھا، اس کو ساکن کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر جعلنا، ہم نے بنایا، کو جعلنا، جعلنا، وہاں پر جعلنا میں لام ساکن ہے اور دوسرے میں لام متحرک ہے، یعنی زبر والا ہے۔ جعلنا کو جعلنا پڑھ دیا، جعلنا ہم نے بنایا، اور جعلنا اس نے ہمیں بنایا۔ یا کہیں جعلنا کو جعلنا پڑھ دیا، تو یہ بھی ایک بڑی غلطیاں شمار کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے حرکات اور سکنات میں غلطی کرنا، یعنی زبر کے بجائے زیر پڑھ دیا، زیر کی جگہ پیش پڑھ دیا، پیش کی جگہ زبر پڑھ دی، یعنی آگے یعنی اس کو آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ تو حرکات اور سکنات میں غلطی کرنا، یعنی زبر کے بجائے زیر یا پیش پڑھنا، یعنی زبر زیر پیش، جزم یا تشدید وغیرہ، یعنی ان کو آپس میں گڑ کر دیا ہے، ان کو آپس میں بدل دینا۔ جیسے انعمتا کی جگہ انعمتا، یا انعمتا کی جگہ ہم نے کہا انعمتو، انعمتا کی جگہ انعمتو، انعمتا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ ہے تو نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، ہم نے اس کی جگہ پڑھ دیا انعمتو، میں نے انعام کیا۔ یا مثال کے طور پر ہم نے کہا قتل داؤد جالوتا، قتل داؤد جالوتا، یعنی داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اس کی جگہ ہم نے پڑھا قتل داؤد جالوت، یعنی پچھلی آیت میں داؤد کے لفظ کے آخر میں ضمہ یعنی پیش پڑا اور جالوت پر زبر پڑا، لیکن ہم نے اس کو بدل کر کیا پڑھا؟ قتل داؤد جالوت، یعنی یہاں پر ہو گیا کہ جالوت نے داؤد کو قتل کیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی اس طرح سے تبدیلی ہم نے اس میں کر دی۔ تو یہ سب لحن جلی ہے،
یہ سب لحن جلی ہے، بڑی غلطیاں ہیں، اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسی غلطی کرنا بہت سنگین ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور جان بوجھ کر ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا اور لحن جلی کی غلطیوں سے۔ اس لیے لازماً اس سے بچنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہماری تلاوت کے اندر یہ غلطیاں ہیں تو اس کو درست کرنا چاہیے، اور درست کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی قاری اور عالم کے پاس جانا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا اور اس سے سیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہماری تلاوت کو صحیح تجوید والا بنائے، صحیح تلاوت کا ہمیں صحیح تلاوت سیکھنے والا بنائے، اور عرب کے لب و لہجے میں اس کی قرآن کو تلاوت کرنے والا بنائے۔ تو آج میں نے لحن جلی کے حوالے سے مختصر سی بات کی ہے، اب انشاءاللہ اگلے درس میں لحن خفی کے حوالے سے بات کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو باادب ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنے والا بنائے، اور قرآن کریم کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔